السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اسلامیات ہے، سبق ہے حج اور قربانی۔ حج ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں مخصوص جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، عمرہ ادا کرنا ہے۔ جواب ہے سنت۔ نمبر 2، حج کا رکن اعظم ہے۔ رکن اعظم یعنی بنیادی سب سے اہم ستون۔ جواب ہے وقوف عرفہ یعنی عرفات کے میدان میں قیام کرنا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ حج ادا کیا۔ جواب ہے 1 مرتبہ۔ نمبر 4، عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ جواب ہے قربانی۔ نمبر 5، 8 ذو الحجہ کو حاجی احرام باندھتے ہیں۔ جواب ہے فجر کی نماز کے بعد۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، قربانی کے کوئی سے 2 احکام تحریر کریں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ اگر خود جانور ذبح نہ کر سکتا ہو تو کوئی دوسرا مسلمان اس کی جگہ جانور ذبح کر سکتا ہے، مگر اجازت ضروری ہے۔ یعنی آپ خود جانور ذبح نہیں کر سکتے تو آپ کسی دوسرے مسلمان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ کی جگہ وہ آپ کا جانور ذبح کر دے۔ سوال نمبر 2، حج اور عمرہ کے موقع پر حجاج اکرام کن مقدس مقامات کے انوار و فیوز سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ انوار نور کی جمع ہے۔ نور یعنی روشنی اور فیوز کے معنی ہے برکات، یعنی مقدس مقامات کے نور اور برکات سے ہم کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سبق کے آخری صفحے پر اس کا جواب ہے۔ صفحہ نمبر 40۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتا ہے تو وہ صرف حج کا عظیم الشان فریضہ ہی انجام نہیں دیتا، بلکہ اسے حرمین شریف یعنی حرم مکی اور حرم مدنی کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے اور اس سے لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف پاتا ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتا ہے۔ حجاج کرام کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف میں ایسے بہت سے مقامات کی زیارت کرنے کا موقع ملتا ہے جس کا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا تعلق ہے۔ سوال نمبر 3، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے حج کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ وضاحت کریں۔ سبق کا دوسرا صفحہ ہے، آخری پیراگراف ہے۔ حج ملت اسلامیہ کے اتحاد اور اجتماعیت کا مظہر ہے۔ حجاج کرام جب حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کا لباس، اعمال، یہاں تک کہ زبان پر بھی ایک جیسے کلمات جاری ہوتے ہیں۔ ان سب کے مناسک بھی یکساں ہوتے ہیں اور وہ مل کر ایک ہی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ مناسک کہتے ہیں ان ارکان کو، ان عبادات کو جو حج کے دوران ادا کی جاتی ہیں۔ حج کے موقع پر لڑائی جھگڑے اور فساد سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے، جس سے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال ہے، حج اور قربانی کے بارے میں ایک جامع مضمون تحریر کریں۔ ہیڈنگز بنا کر ہم اس کا جواب لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے حج۔ حج ایک جامع عبادت ہے۔ یہ بیک وقت روحانی، بدنی اور مالی عبادت ہے۔ حج ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر یعنی بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج ادا کر سکے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ مناسک حج۔ حج بیک وقت روحانی، بدنی اور مالی عبادت ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں۔ حج کے مناسک میں احرام باندھنا، منا جانا، وقوف عرفات۔ وقوف عرفات یعنی عرفات کے میدان میں قیام کرنا، مزدلفہ میں قیام، جمرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق کرنا یعنی سر منڈوانا، طواف کرنا اور سعی کرنا شامل ہے۔ حج کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے ادا فرمائے۔ عمرہ واجب نہیں بلکہ عمرہ کرنا افضل یعنی سنت اور مستحب عمل ہے۔
مستحب عمل وہ عمل ہوتا ہے جس کو کرنے سے انسان کو ثواب تو ملتا ہے، لیکن نہ کرنے سے وہ کسی گناہ یا عذاب کا مستحق نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا دونوں عمروں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور یعنی مقبول حج کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ قربانی سے مراد اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے عید الاضحیٰ کے دنوں میں مخصوص جانور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ذبح کرنا ہے۔ جد امجد کہتے ہیں عظیم دادا کو، ٹھیک ہے، جد کہتے ہیں دادا کو، اور امجد کا مطلب ہے عظیم، بلند مرتبہ، باعزت۔ قربانی کی فضیلت۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ دن سال کا افضل ترین دن شمار ہوتا ہے۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کے احکام۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ اگر خود جانور ذبح نہ کر سکتا ہو تو کوئی دوسرا مسلمان اس کی جگہ جانور ذبح کر سکتا ہے، مگر اجازت ضروری ہے، یعنی آپ پہلے اس کو اجازت دیں کہ آپ میرا جانور میرے لیے ذبح کر دیں۔ اجتماعی قربانی میں ایک گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں بھی 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، البتہ کم از کم کی کوئی تعداد متعین نہیں، 2 یا 3 لوگ بھی برابر گوشت تقسیم کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا فلسفہ۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جائے، اور اس بات کا عہد کیا جائے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ حج کے موقع پر امت مسلمہ کا اتحاد، یہ آپ کا مختصر سوال نمبر 3 ہے، یہی ہم لکھیں گے۔ حج ملت اسلامیہ کے اتحاد اور اجتماعیت کا مظہر ہے۔ حجاج کرام جب حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کا لباس، اعمال، یہاں تک کہ زبان پر بھی ایک جیسے کلمات جاری ہوتے ہیں۔ ان سب کے مناسک بھی یکساں ہوتے ہیں، اور وہ مل کر ایک ہی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر لڑائی جھگڑے اور فساد سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے، جس سے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مقدس مقامات کے انوار و فیوز۔ انوار نور کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے روشنی، اور فیوز کے معنی ہیں برکات۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا مختصر سوال نمبر 2 کا جواب ہے، جو ہم یہاں پر لکھیں گے۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتا ہے تو وہ صرف حج کا عظیم الشان فریضہ انجام ہی نہیں دیتا، بلکہ اسے حرمین شریف یعنی حرم مکی اور حرم مدنی کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بھی شرف پاتا ہے۔ ان کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف میں ایسے مقامات کی زیارت کا موقع ملتا ہے جن کا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا تعلق ہے۔ حاصل بحث: حج اور قربانی دونوں عبادات قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں میں احکام الہی کی ادائیگی، تقویٰ، صبر اور ایثار جیسے اوصاف پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہیں۔